السلام علیکم۔ اس وقت عوام ایک ہی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، حالانکہ اس کی یقین دہانی صدر پاکستان نے کروائی ہے، الیکشن کمیشن نے کروائی ہے اور سپریم کورٹ نے کروائی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو اس کو کھلے آزادی کے ساتھ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پر کبھی 9 مئی کا الزام ہے، کبھی اور بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں ان کے وکلا کیس لے کے بھی جا رہے ہیں جنہیں عدالتیں سن بھی رہی ہیں۔ کہیں کسی جگہ پہ ان کی جسٹیفیکیشن صحیح بھی ہے، کہیں نہیں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی پوری قوم نے مذمت کی۔ پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شاہ محمود قریشی، اس کا بیٹے، اس کی بیٹی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ اسی طرح سندھ میں بہت سے لوگوں کے مسترد کیے گئے جن کا تعلق ایک خاص پارٹی سے تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکوک بنا رہی ہیں حالات کو کہ کیا الیکشن ہوں گے، اور اگر الیکشن ہو گئے تو کیا اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک طبقہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ پارٹی جس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کہ اس پارٹی کا تو یہی مشن ہے کہ آخری گیند تک کھیلنا ہے۔ اگر وہ الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ خود ڈیموکریسی کے خلاف جائیں گے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملا اور دوسرے نشانہ مل گئے، ڈھولکی مل گئی، پتنگ مل گئی، تو ان نشانوں کے پیچھے ایک پارٹی کا جو وین ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس پارٹی کا ہے۔ پھر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ الیکشن میں جیت بھی گئے مسلم ناموں کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ وہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے وہی جیتیں گے جن کے پاس پیسے، پہلے بھی پیسہ تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 ارب روپیہ لگایا گیا ہے ان الیکشن پہ، لیکن اگر اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا تو یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے اس وقت ضرورت سمجھ کی ہے کہ تمام جو قوتیں ہیں وہ مل کے بیٹھیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور قوم کا سوچیں، ملک کے مستقبل کا سوچیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھ کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں جن کی مذمت کرنی چاہیے، وہ قابل مذمت بھی ہیں، جو ہماری عدلیہ پہ، ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہ اور دوسرے اداروں پہ طرح طرح کے الزام لگا کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو ایسا موقع فراہم کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ اگر ہم اپنے نظام کو مستحکم کر لیں، ہم اپنے نظام کو، عدالتی نظام کو، اداروں کے نظام کو ٹھیک کر لیں تو یہ کبھی اس قسم کی چیزیں سننے کو نہ آئیں۔ اب توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور جن پارٹیوں کو یا جس ایک پارٹی کو شکایتیں ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، ان کی جائز شکایات جو ہیں ان کو بھی ازالہ کیا جائے گا، اور قوم ایک نئی صبح کے ساتھ 8 فروری کو اٹھے گی اور اپنا حق استعمال کرے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں نیک نیت کے ساتھ، قومی جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اپنے دل میں جو بغض، کینہ، نفرت ایک دوسرے کے خلاف، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم پچھلے کئی عرصوں سے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ، تمام اداروں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پرامن، شفاف اور رائے جانبدار انتخابات کا انعقاد کروائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تھینک یو۔